أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خلق کائنات قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ مبارکہ ہے البقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن مجید حاصل کیا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ہے تاکہ صاحبان تقویٰ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت کرے گی۔ میرا جو مشاہدہ ہے واجبات پر عمل کر رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے، اس کو اگر اس کتاب میں پھر مزید ہدایت کیا کرنی ہے وہ تو پہلے متقیوں والے کام کر رہا ہے۔ خدا فرما ہدی للمتقین، یہ تو ہدایت کرے گی متقیوں کو۔ تو متقی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے محرمات سے بچ رہا ہو، واجبات پہ عمل کر رہا ہو، حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کر رہا ہو، کسی کا حق حسد نہ کر رہا ہو۔ تو جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ ہدی للمتقین سے کیا مراد ہے تو ارشاد فرمایا ہدی للمتقین سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس بندے کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کے احکامات بیان کیے جائیں یا خود قرآن مجید وہ پڑھے اور پڑھ کر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ قرآن کے احکام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے، قرآن اسے ہدایت کرے۔ بلکہ دوسری روایت میں تو معصوم کا فرمان ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ دائر کر کے شکایت کریں۔ معصوم ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے وہ مسجد کہ جو کسی علاقے میں ہو، کروڑوں روپے لگا کر مسجد کو تعمیر کر دیا گیا ہو، بڑی مزین مسجد ہو لیکن اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، کیونکہ مسجد ظرف مکان ہے۔ مسجد یہ ان دیواروں کا صرف نام نہیں ہے، مسجد کسی کمرے یا کوٹھے کا نام نہیں ہے، مسجد ظرف مکان ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ اگر اس میں کوئی سجدہ کرنے والا ہوگا تو وہ مسجد کہلائے گی، اگر وہاں پہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے تو وہ ایک بلڈنگ تو کہلائے گی یا نام کی حد تک مسجد ہوگی، مسجد اس میں بات مصفہ وہ نہیں ہوگی۔ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جو کسی علاقہ میں ہو اور اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کرے گی کہ یا اللہ یہ اپنے عزیز و اقارب کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، سسرال کے گھروں میں تو بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے لے جاتے تھے، لیکن مسجد کو یہ نسبت تیرے گھر کے ساتھ دیتے تھے، لیکن وہاں پہ آنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے وہ مسجد شکایت کرے گی۔ فرمایا دوسرا وہ علم دین شکایت کرے گا کہ جو کسی علاقے میں لوگوں کی خدمت کے لیے معمور ہے لیکن اسے صرف کوئی مر گیا تو جنازہ کے لیے، یہ الفاظ معصوم کے نہیں ہیں، یہ آگے میری تعبیر ہے کہ جو کسی علاقہ میں ہو اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو صرف جنازہ میں ضرورت کے لیے، نکاح کی ضرورت ہو تو صرف نکاح اور جنازہ کی ضرورت سمجھا جائے، اور کوئی پوچھے تو کہے کہ ہاں ہم نے بھی اپنے علاقے میں مولوی رکھا ہوا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ جی آپ یہاں پہ مولوی، ہاں جی ہم نے مسجد میں مولوی کو رکھا ہوا ہے، جیسے جانور رکھے جاتے ہیں بھیڑ گائے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہم نے بھی مولوی
رکھا ہوا ہے، وہ جو رکھا ہوا مولوی ہے اور اس عالم سے کوئی دین نہیں پوچھتا، عجیب ہی ماحول ہے کہ اگر میں یہاں پہ بات کروں نا کہ مجھے یہ پریشانی، یہ بیماری ہے، مثال کے طور پر گھٹنوں کا مسئلہ ہے، ہر بندہ ڈاکٹر نظر آئے گا۔ اگر میرے سے کوئی بندہ یہاں سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو میرے بتانے سے پہلے سارے بندے بتائیں گے یہ ہے، یعنی مسئلہ شریف پوچھ رہا ہے، ہر بندہ عالم نظر آئے گا۔ اگر بیماری کی بات کی جائے ہر بندہ ڈاکٹر نظر آئے گا، سیاسی بات کی جائے گی ہر بندہ سیاستدان نظر آئے گا، یعنی ہماری قوم کا یہ المیہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عالم جو کسی علاقہ میں رہتا ہو، اس سے کوئی دینی احکام نہ پوچھتا ہو، شرعی احکام نہ پوچھتا ہو، مسائل دینیہ کے لیے اس کے پاس کوئی نہ آتا ہو، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ فرمایا تیسرا قرآن مجید، کہ قرآن مجید قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، یا اللہ دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے یہ میرے دل دادا تھے۔ ہمارے کوئی دوست بتا دیتا تھا کہ فلاں ناول بہت اچھا ہے، تو 1000 روپے لگا کر بھی 2000 لگا کر وہ ناول ضرور خرید کر پڑھتے تھے، اور اس طرح کی باقی جو کہانیاں ہیں ان کو پڑھتے رہتے تھے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ہمیں یقین جانے، میں اکثر کئی اس طرح کی محافل میں یہ بات کر چکا ہوں اور بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن وہی ہے جو 1400 سال سے آیا، اور یہ قرآن کے معجز ہونے کی دلیل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جن لوگ اس کو تلاوت کرتے تھے رسول کے دور میں، وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے نازل ہوا، اور 1400 سال کے بعد دنیا اتنی ترقی کر چکی، آج کا بندہ اگر تلاوت کرے تو یہ قرآن پرانا نہیں ہوا، وہ سب کا یہ میرے لیے نازل ہوا۔ آج کے بعد اگر 2000 سال بعد آنے والا شخص تلاوت کرے گا، وہ سب دیکھا کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا۔ تو ہر دور کا تلاوت کرنے والا، ہزاروں تفسیریں اس کی لکھی گئی، لیکن کوئی مفسر تفسیر لکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے تفسیر لکھ دی ہے قرآن کی، اب یہ اتنی کافی ہے کہ اس کے بعد مزید کوئی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اس کے کوئی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ مجھے بڑا پناہ سوال کر کے اتنی خلاف کر کے انہوں نے اپنے گھر کی الماری میں سجایا ہوا تھا، لیکن کبھی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تو میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں، اور کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، علی والوں کو ضرور قرآن پڑھنا چاہیے، علی والوں کو قرآن سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ کائنات عالم میں تخلیق کائنات سے آج تک اور آج سے لے کر رہتی دنیا تک کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قدرت، کوئی ابدال، کوئی نبی، کوئی ایسا برگزیدہ شخص نہیں گزرا جس کے متعلق آپ کے اور میرے نبی نے، دانائے شمول نے، خطب الرسول نے، نور اول نے، عشق اول نے، دعا رسول نے، یاسین رسول نے، مزمل رسول نے، سراج منیرہ رسول نے اپنی آبدی سے جلوی زبان سے ارشاد فرمایا ہو کہ قرآن فلاں کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن فلاں کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ فقط آپ کے امام کے متعلق ارشاد فرمایا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں کہ القرآن و علی و علی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر مزہ تو تب آتا ہے نا دلوں میں، سینوں میں محبت و مودت و ولایت علی ہو، زبان پر تلاوت قرآن ہو۔ علی کی شان، علی کی شان، علی کی شان رسالت معاف سے پوچھو، علی کی شان رسالت معاف سے پوچھو، جھکے نظر تو خدا کی کتاب سے پوچھو، اشارہ پاتے ہی مغرب سے کس طرح پلٹا، غروب ہوتے ہوئے آفتاب سے پوچھو۔ نعرہ حیدری۔ میرے محترم سامنے اس لیے علی والوں کو قرآن
کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا امام وہ ہے کہ ایک رکعت پہ قدم رکھتا ہے اور دوسری رکعت پر ختم قرآن۔ آل محمد کے ماننے والے آپ ہیں، اسی وجہ سے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان کے اوپر ستارے اور چاند چمکتا ہے، اسی طرح اہل زمین جس گھر میں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمک رہا تھا جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ زمین میں اتنے روشنی کس گھر میں ہے؟ کہتے ہیں یہ آج تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اکثر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی عامل یعنی کوئی پیر صاحب گھر کی کوئی مصیبت دور کرنے کے لیے کہہ دے کہ آپ نے سورہ بقرہ 40 دن پڑھنی ہے تو ہم پڑھیں گے۔ ہم نے قرآن کو بھی جو تلاوت بھی کرتے ہیں ہمارے لوگ، انہوں نے صرف سورہ یاسین تک قرآن کو محدود کر دیا کہ صبح روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی۔ اللہ رب العالمین میں اکثر گزارش کرتا ہوں میرے سامعین دوستو کہ قرآن جو ہے ہم اپنے صرف مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، مرنے والوں کے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مرنے والا عزیز جو یہ زہری دنیا چھوڑ کر اخروی زندگی میں منتقل ہو چکا ہے، وہاں پر اسے کچھ مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں، یہی بات ہے نا۔ تو وہ ہمارے لیے پڑھا ہوا قرآن ہمارے مرنے والے عزیز کے عزیزہ کی اخروی زندگی کی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ تو اس عظیم اجتماع نماز جمعہ میں شریک ہونے والا تمام ممالیہ عہد اقتدار سے میری صرف اتنی گزارش ہے، اگر واقعی ہم سب کا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ہمارا پڑھا ہوا قرآن ہمارے مرنے والے کی اخروی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، تو کیا ہم زندہ لوگ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس قرآن کی تلاوت کریں تو ہماری مشکلات آسان نہیں ہوگی؟ تو پھر میرے محترم سامعین، مجالس کے ہم یہ انتظار کریں کہ ہم مریں۔ آپ پریشان ہوئے، آپ کی میں نہیں بات کر رہا، آپ نے تو نہیں مرنا، آپ نے تو کسی نے نہیں مرنا، آپ سب تو زندہ رہنے والے لوگ ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ انتظار کریں کہ ہم مریں اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وارث قرآن پڑھے، اسی زندگی میں خود اپنے آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مردوں کے لیے نہیں زندوں کے لیے نازل کیا۔ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، زندہ لوگوں کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، اور کوئی قرآن سے محبت کرے یا نہ کرے، علی والے کو قرآن سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ آیات اس قرآن میں فقط آپ کے امام علی کی شان میں ہے۔ یہ قرآن آل محمد کا قصیدہ ہے، اگر آل محمد کے ماننے والے قرآن سے محبت نہیں کریں گے تو اور کون قرآن سے محبت کرے گا؟ اور اس لیے یہ قرآن ہدایت کس کو کرے گا؟ متعلق متقیوں کو۔ اچھا، اب قرآن ہدایت کرے گا متقیوں کو۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر جمعہ کے کسی خطبہ میں موقع ملا تو عرض کروں گا کہ متقیوں کی صفات کیا ہے، کیونکہ پہلے ہمیں پتہ چلے متقی کہتے کسے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی۔ لیکن قرآن نے ہدایت سنیوں کو نہیں کرنی، شیعوں کو نہیں کرنی، اور قرآن نے کسی مذہب کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے نہیں فرمایا سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، حدیث ہے، کون ہے، نہیں فرمایا قرآن ہدایت کرے گا متعلق متقین، سلامت متقیوں کو۔ اور پھر یہی قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال قبول کرے گا متقیوں کو، اعمال قبول ہوں گے متقیوں کے، قرآن ہدایت کرے گا متقیوں کو۔ پھر قرآن اللہ فرماتا ہے والجنۃ للمتقین، جنت بھی ہے متقیوں کے لیے،
قرآن ہدایت کرے گا متقیوں کو، اعمال قبول ہوں گے متقیوں کے، جنت ہے متقیوں کے لیے۔ اور ہم ہر آزاد قامت میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی امیر ہے ان کے مومنوں کے، علی امیر ہے اور امام ہے شیعوں کے نہیں، ناراض نہیں ہوئے، تو امام المتقین، علی امام ہے متقیوں کے، قرآن ہدایت کرے گا متقیوں کو، اعمال قبول ہوں گے متقیوں کے، جنت ملے گی متقیوں کو، علی امام ہے متقیوں کے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو متقی بنانا ہوگا تاکہ قرآن کی ہدایت بھی حاصل کر سکے، کیے ہوئے اعمال بھی ہمارے قبول ہو سکے، اور مرنے کے بعد جنت کے مستحق بھی ہو سکے، اور فخر کے ساتھ علی کو اپنا امام بھی بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے دعوت دے سکے۔ قرآن وہ کتاب ہے جیسے